فلسطین یکجہتی ریلی میں نہایت معصوم فلسطین بچے شہداء، مائیں بہنیں، بلکتے باپ، ان کے اوپر ہونے والے اسرائیلی بربریت، اسرائیلی ظلم کے خلاف، یہودی ظلم کے خلاف آج آپ سب اپنی اپنی شناخت کے ساتھ یہاں پر اس مسئلے پر ظلم کے خلاف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں کہ ہاں ہمارے اختلافات ہیں اور آگے بھی رہیں گے، لیکن جب بات مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور خاص طور پر فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم کی بات ہوگی، ہم اپنے تمام اختلافات رکھنے کے باوجود ایک ہیں۔ میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ بتایا کہ رب ہے، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہم نے رب کو پہچانا۔ ہم نے جبرائیل کو قرآن لے کر اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ہم ایمان لے آئے، وہی اللہ کے رسول جن کے کہنے پر ہم رب کو پہچانتے ہیں، وہی اللہ کے رسول جن کے کہنے پر قرآن کو مانتے ہیں، وہی اللہ کے رسول، اسی اللہ کے رسول نے، انہی ہستی نے اسی بیت المقدس میں، اسی قبلہ اول میں تمام عالم کے انبیاءوں کی امامت کی ہے۔ اسی بیت المقدس کے ایک پتھر سے آسمان کا سفر شروع کیا ہے، معراج کا سفر شروع کیا ہے۔ اللہ کے رسول، اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہی ہستی نے جن کے کہنے پہ ہم آج رب کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھے بغیر مانتے ہیں، انہی کا کہنا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تکلیف پورے جسم کو پہنچتی ہے۔ مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آج فلسطین میں نہتے مسلمان، مرد، خواتین، بزرگ، نوجوان، حتیٰ یہ کہ معصوم نومولود بچے بھی اسرائیل کی بمباری کا، جارحیت کا نہت شکار ہو رہے ہیں۔ پینے کا پانی بند ہے، بجلی بند ہے، خوراک کی رسد بند ہے، اور اوپر سے بم گرائے جا رہے ہیں۔ کوئی جنگوں میں بھی ہسپتالوں پہ، کیمپوں پہ، اسکولوں پہ بم نہیں گراتا۔ روزانہ جہاں پر زخمی ہو کر بچے پہنچ رہے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، ان ہسپتالوں پہ بھی بم گرائے جا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن میں حیدرآباد کے میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ شہادتیں نئی نہیں ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 70 سالوں سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ اسرائیل کی جارحیت، ظلم کا روزانہ شکار ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں واویلا اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ یہودیوں کو بھی مرنا پڑا ہے،
پہلی دفعہ اسرائیلیوں کو بھی مرنا پڑا ہے، اس لیے دنیا میں بہت واویلا ہے۔ آج اگر اس ظلم پہ، اس بربریت پہ امت مسلمہ اور انسانی حقوق کے علم بردار لوگ اور قومیں اور ممالک آج اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو یاد رکھو یہ فلسطین میں شہید ہونے والے بچے ناکام نہیں ہوں گے، وہ تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اس قبلہ اول کا دفاع کرتے ہوئے وہ کامیابی سے جنتوں کے اعلیٰ خانوں میں جاتے چلے جا رہے ہیں۔ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے سندھ کے مسلمانوں، تمام انسانوں اور حیدرآباد کے تمام رنگ، نسل، زبان، مسلک کے لوگوں، سیاسی پارٹی کے لوگوں، امتحان ان بچوں کا نہیں ہے، امتحان ہمارا اور تمہارا ہے۔ وہ تو کامیاب ہیں، شہید ہو کر جنتوں میں جا رہے ہیں۔ آج ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جس زمانے میں یہ ظلم و بربریت کا تماشا جاری ہے۔ یاد رکھو یہ ظالم کا بھی امتحان ہے، یہ مظلوم کا بھی امتحان ہے، یہ تمام عالم اسلام کا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم سے پوچھے گا کہ تم جس زمانے میں زندہ تھے اس زمانے میں معصوم بچوں پر اسرائیل بم گرا رہا تھا، تم نے اپنے بس میں اپنی بساط میں رہتے ہوئے، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، اے رسول کی امت کے لوگوں، تم نے کیا کردار ادا کیا؟ اے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ بہت امپورٹنٹ تھا، ہم اس کو دیکھنے میں ٹائم لگا رہے تھے، ہمارے بچوں کی روزی بہت امپورٹنٹ تھی، ہمارے سیاسی کام بہت امپورٹنٹ تھے، ہمارے روزگار کے کام بہت امپورٹنٹ تھے۔ یہ جواب نہیں چلے گا، ہمارا امتحان ہے۔ اس لیے متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا یہ دینی فرض سمجھتے ہوئے، انسانی فرض سمجھتے ہوئے اور آئینی فرض کو سمجھتے ہوئے آج آپ کو اس جگہ مدعو کیا ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں اور تمام عالم کے مسلمانوں، دیکھو جب یہ ظلم ہوتا ہے، عالم دنیا آج یہ کہتی ہے مسلمان متحد نہیں ہیں، مسلمان منتشر ہیں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے۔ صحیح کہتی ہے دنیا کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان منتشر ہیں۔ ایم کیو ایم کا بس، ہمارا بس تمام عالم کے مسلمانوں کو ایک جگہ کرنے پہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب نہیں دیے کہ ہم جا کر تمام عالم کے مسلمانوں کو ایک کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ اسباب ضرور دیے ہیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں، ہماری جہاں سیاست ہے، ہم وہاں پر ان شہروں میں اپنی مخالفت، اپنی سیاسی شناخت، اپنے مسلک کی شناخت، اپنی ناراضگیوں کو رکھنے کے باوجود اپنی انا کو مار کے آج ہم سندھ بھر کے، آج پورے کراچی بھر کے، کراچی سے کشمیر تک ہم تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، سب کو آواز لگائیں، سب رنگ، نسل، مسلک، سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو آواز لگائیں کہ آؤ اپنے اختلافات کو رکھو، اپنے سیاسی اختلافات کو رکھو، اپنے گروہی اختلافات کو رکھو، اپنے مسلک کے اختلافات کو رکھو، اپنے برادری کے اختلافات کو رکھو۔ آؤ آج اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے، اپنی شناخت کے ساتھ آؤ آج دنیا کو ہم یہ بتا دیں کہ ہاں، ہمارے اختلافات آج بھی ہیں، گزرے ہوئے کل بھی تھے، آئندہ آنے والے کل بھی رہیں گے، لیکن جب بات آئے گی فلسطین کی، جب بات آئے گی
بات ہوگی قبلہ اول کی، جب بات ہوگی امت مسلمہ کی، جب بات ہوگی اسرائیل کے مظالم کی، تو ہم اپنے اختلافات کو رکھنے کے باوجود آج اس پنڈال میں سب ایک ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج ایک امت ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ آج دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ نہیں، اگر سارے عالم میں مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں تو پاکستان کا ایک صوبہ ہے سندھ، کل آج سے 2 دن پہلے کراچی سے لے کر کشمیر تک 16 جگہوں پہ 17 جگہوں پہ اسی طرح کے ساری پارٹیز، سارے مسلک، سارے گروہ کے لوگ ایم کیو ایم کی دعوت پہ اپنے اپنے شہروں میں جمع ہو گئے، اور آج حیدرآباد کے رہنے والے بھی رنگ برنگے مختلف سیاسی جماعتوں کے پرچموں کے ساتھ، مختلف مسالک کے لوگ، مختلف گروہوں کے لوگ آج اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود آج رب دیکھ رہا ہے ہم کھلے آسمان کے نیچے یہاں بیٹھے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے امت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم فلسطین کے اوپر ہونے والے اس مظالم کے اوپر آج ہم ایک ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں، اے حیدرآباد کی میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج میرا رب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب فرشتے یہ اطلاع پہنچائیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ آج رسول کی امت اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود آج امت کی خاطر ایک جگہ جمع ہوئی ہے، اور اس کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم ایم کیو ایم والوں سے لیا ہے، ہماری آواز پر آپ آئے ہیں۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے، پوری رابطہ کمیٹی کی طرف سے، میں دل کی گہرائیوں سے کہ کارکن کی جانب سے میں آنے والے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کہ یہ حالات کوئی عام سے حالات نہیں ہیں، ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں کہ جس کی طرف کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے متعدد احادیث ہیں جن احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں سے آج کے ان حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں سارے معاملے کو بڑی دوسری طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑے کلوز آئی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں یہ بات کی جاتی ہے اکثر کہ اپنے سارے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ۔ دنیا میں بات کی جاتی ہے اپنے سارے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاؤ۔ یہ دنیا کے سارے اختلافات وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ہی ختم ہوں گے، قیامت سے پہلے یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اختلافات رکھو، اختلافات رکھتے ہوئے کسی ایک ایشو ایک پوائنٹ پر ایک ہو جاؤ، اور آج ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ورنہ اختلافات ختم کرنے کا اگر انتظار کریں گے تو قیامت آ جائے گی، اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہی تمام لوگ امت بنیں گے، ایک ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جب تک ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے، ہمیں اس ظلم کو ظلم کہنا ہے۔ آج کے اس دور میں ان مظالم کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا، آپ نے لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والوں کی اور بلانے والوں کی دونوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کارکنوں کی کوششوں کو قبول فرمائے جنہوں نے یہ اسٹیج سجایا، جنہوں نے یہ پنڈال سجایا، جو آپ کے پاس دعوتیں لے کر گئے۔ رب دیکھ رہا ہے، ہمارے بس میں یہی کچھ ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں
ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اپنی حکومتوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو دو ٹوک انداز میں پاکستان بہت امپورٹنٹ ملک ہے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، دو ٹوک انداز میں اپنی بساط سے بڑھ کر دنیا میں لابنگ کرنی چاہیے، مسلم امہ میں لابنگ کرنی چاہیے کہ اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اس نقطے پہ ہم سب کو، سارے امہ کو ایک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر آنے والے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں کے پنڈال سجانے والوں کا، ایم کیو ایم کے کارکنوں کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج پورے پاکستان کو اور دنیا بھر کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، جو یہ رول ماڈل پیش کیا ہے کہ اختلافات کو رکھنے کے باوجود امت ایک ہو سکتی ہے، اس رول ماڈل کو پورے پاکستان میں لاہور والوں کو بھی اپنانا چاہیے، پشاور والوں کو بھی اپنانا چاہیے، اسلام آباد والوں کو بھی اپنانا چاہیے، کوئٹہ والوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور تمام پاکستان کے ہر شہر والوں کو اپنانا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے ایک ماڈل پیش کر کے دے دیا، اور جب یہ پاکستان بھر میں یہ رول ماڈل بنے گا، یہ اس طرح کے اجتماعات ہوں گے، تو پھر پوری دنیا کو اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود ایک جگہ سے اسرائیل کے ظلم کے خلاف جمع ہونا چاہیے، فلسطینیوں کی آواز بننی چاہیے، اسرائیل کے یہودیوں کے پروڈکٹ کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے معاشی جہاں مفادات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر روکنا چاہیے، ان کے معاشی مفادات پر ضرب لگنی چاہیے، ان کو ہر طرح سے ان کو اس معاملے میں ان کو خدشہ ہونا چاہیے کہ وہ فری ہینڈ بلا روک ٹوک یہ تمام ظلم کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔